اور وہی پر خطیب الہند استاد العلماء حضرت علامہ مفتی شفیق احمد خان صاحب قبلہ امجدی ان کی پاکیزہ گفتگو، اور اس کے بعد آپ کے روبرو کچھ دیر کے لیے حسنین رضا منظری حاضر ہے۔ جب تک سید صاحب قبلہ آ رہے ہیں تب تک مائک پر ہوں، ان کے آ جانے کے بعد انشاءاللہ یہ مائک انہی کے حوالے ہوگا۔ اس سے پہلے سارے لوگ بلند آواز سے ایک مرتبہ بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور لہک کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان ہی نہیں، اللہ نے ہمیں صرف انسان بنا کر چھوڑا نہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں، آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل عشق رسول سے ان کے خالی ہیں۔ ان گستاخوں میں اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے فضل فرمایا ہمیں حضور کے وفادار غلاموں میں پیدا کیا ہے۔ جتنے وفادار ماؤں کے وفادار باپوں کے بیٹے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات اللہ کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس جیتے جاگتے ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے محبوب کی مدحو سرائی کے لیے یہاں پر جمع کیا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آج کا یہ پاکیزہ جلسہ ہے، جس جلسے میں کئی ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی مجھے کوشش کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے آج ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بہت سارے حالات پر لوگ تبصرے پہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں سے نظر ہٹاتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا اس پیغمبر کی زندگی ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام کہتے ہیں، کیا وہ غلاموں والی زندگی ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، یا صرف ہمارا ہوائی دعویٰ ہے۔ یاد رکھنا اسلام کے مقدس دیالو اللہ کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت اسی پاکیزہ زمین پر ربیع الاول شریف کی تاریخ کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت میں میرے نبی آپ کے نبی کائنات کے سب سے افضل و اعلیٰ پیغمبر کی جلوہ گری ہوئی۔ اللہ کا آخری پیغمبر زمین پر آ گیا۔ سرکار اقدس علیہ التحیۃ والثنا کے چہیتے غلاموں، اللہ کا پیغمبر زمین پر آ گیا، اور اس زمین پہ آ جانے کے بعد پیغمبر آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے کر آئے تھے اس سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت جب 6 سال کی ننھی عمر میں ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ خاتون کا ابوا نامی ٹیلے پر انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے عمر آپ کی بڑھ رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب کا جب حضور 8 سال کے ہوئے تو انتقال ہو گیا۔ اب ذہن میں ایک سوال گردش کرنے لگا، الہ العالمین تیرا فیصلہ تو یہ ہے، میں نے محبوب کے لیے زمین کو بنایا، میں نے محبوب کے لیے آسمان کو بنایا، میں نے محبوب کے لیے چاند سورج ستاروں کو بنایا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو میں نے محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ سوال یہ ہے میرے مولا، جب اتنا چہیتا پیغمبر تھا، جب اتنا افضل و اعلیٰ پیغمبر ہے، جب تیرا اتنا چہیتا پیغمبر ہے جس کے لیے زمین بنائی جا رہی ہے، جس کے لیے آسمان وجود میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے ستاروں کی انجمن سجائی جا رہی ہے، جس کے لیے ساری کائنات کو عدم سے وجود دیا جا رہا ہے، اور اس پیغمبر کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ شکم مادر میں ہے مصطفیٰ، سر سے والد گرامی عبداللہ کا سایہ اٹھایا جا رہا ہے۔ الہ العالمین دنیا کا
دستور یہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر عطا سے پیار کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے ان کی ہر چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے، جس سے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار کیا جاتا ہے۔ لیکن مولا جب تیرا اتنا چہیتا پیغمبر ہے تو تیرا نبی پیدا نہیں ہوا، باپ کا سایہ کس لیے اٹھایا گیا؟ تیرا نبی دنیا میں آ گیا تھا، 6 سال کی ننھی عمر میں تھا تو اما حضرت آمنہ کا سایہ اٹھا لیا۔ جب تیرا حبیب 8 سال کا ہو گیا تو دادا عبد المطلب کے سائے کو اٹھا لیا۔ مولا پیار اتنا ہے، محبوب زمین تیرے لیے بنائی ہے، آسمان تیرے لیے بنایا ہے، چاند تیرے لیے بنایا ہے، سورج تیرے لیے بنایا ہے، اور حال ادھر یہ ہے مصطفیٰ شکم مادر میں ہے، سر سے باپ کا سایہ لیا اٹھایا جا رہا ہے۔ اتنا جب کہا تو جواب مشیت آئے گا، اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ کل کوئی میرا محبوب دنیا میں جائے اور جانے کے بعد میں اعلان نبوت کرے گا، اعلان نبوت کرنے کے بعد کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو یہ نہ کہہ سکے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، میرے محبوب پر کسی کی انگلی نہ اٹھے، الہ العالمین کسی لیے اٹھایا گیا۔ تو مشیت کا جواب یہ آئے گا، ممکن تھا اگر محبوب کا باپ زندہ ہوتا تو محبوب کا دوسرا بھائی پیدا ہو جاتا، دوسرا بھائی پیدا ہوتا تو بڑے ہو کر وہ میرے نبی سے بڑا بھائی کہنے لگتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت کو بڑا بھائی کہتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں وہ دو ٹانگیں ہماری ہے تو ٹانگیں ان کی ہے، تو ہاتھ ہمارے ہیں تو ہاتھ ان کے ہیں، تو آنکھیں ہماری ہے تو آنکھیں ان کی ہے؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تو میں مکے کی زمین پر تو ہاتھ تو دیکھ لیے، لیکن اس زمین پر ان ہاتھوں کا کمال دیکھو۔ مصطفیٰ مکے کی زمین پہ ہے، انگلی کا اشارہ ہوا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا۔ ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سرزمین لہرا، مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ زمین پہ بیٹھے ہیں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام، اور ان انگلیوں کی شان یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جی ہاتھوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ جسم کو غنی کر دیا، مجھے بہر سماوات میں لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہے ہو، سرکار کی آنکھوں کی شان الگ ہے، تم کہتے ہو دو آنکھیں ہماری ہیں دو ان کی ہے، تم یہ کہتے ہو دو پیر ہمارے ہیں دو ان کے ہیں، لیکن حضور اکرم رحمت دو عالم کائنات کی جان، پوری کائنات کی جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام۔ کیا ہوا؟ ارے میرے بھائی، ارے تو آ جائیں گے نا۔ ہاں تو بھائی اس طریقے سے شور کرو گے تو ماحول ہی خراب ہو جائے گا۔ بھیا آپ لوگ بیٹھے رہیں، جگہ بنی ہوئی ہے، راستہ بنا ہوا ہے، سید صاحب قبلہ آئیں گے، آپ سکون اطمینان سے بے احترام سے ایسے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت تشریف لانے والے ہیں، تقریر جب تک مفتی حسنین منظری صاحب کی آپ سنیں، کمیٹی والوں آپ لوگ تھوڑا باہر ہی رہیں اطمینان کے ساتھ سوال آپ بنائیں۔ تشریف رکھیں، انشاءاللہ سید صاحب قبلہ ڈائریکٹ اسٹیج پر ہی آئیں گے، اور آپ انتشار کا ماحول بالکل بھی پیدا نہ کریں، انتشار نہ پھیلائیں، آپ ہی کے لیے آئے ہیں، آپ ہی کے لیے حضرت کو بلایا گیا ہے، آپ قریب سے ان کے چہرے کا دیدار کریں گے اور ان کے پاکیزہ کلمات کو آپ اپنے کانوں سے سماعت کریں گے۔ بہت جلد حضرت کی آمد ہونے والی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیارے غلاموں، ادھر اللہ رب العزت نے 8 سال کی اور 6 سال کی ننھی عمر ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا، آمنہ خاتون کا سایہ اٹھا لیا۔ 8 سال کی عمر میں مصطفیٰ جان رحمت کے سر سے دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ یاد رکھ لینا لوگوں، آخر یہ پیار اتنا ہے، زمین آسمان چاند سورج ستارے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تخلیق کیے جا رہے ہیں، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادھر نبی پیدا نہ ہوئے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کی عمر میں ہے، حضرت سیدنا آمنہ سیدہ آمنہ کا سایہ اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد
मुत्तलिब का इंतकाल हो गया, आखिर माजरा क्या है? तो जवाब ये आएगा, वो अल्लाह के बंदे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारा निजाम इसलिए किया जा रहा है ताकि सारी दुनिया जान ले कि पूरी कायनात पर एहसान मेरे मुस्तफा का है, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है। अब मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम की जलवागरी हो ही गई थी, अब मुस्तफा जाने रहमत नहीं था, मुस्तफा जाने रहमत आ ही गए हैं और रब्बे ज़ुलजलाल का ये निजाम कायनात का सिस्टम क्या रहा तो पता ये चलेगा। परवरदिगार आलम ने महबूब अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बाप का साया पहले उठा लिया, दादा का साया उठा लिया है, माँ का साया उठा लिया है, ताकि जब मेरा नबी 25 साल की उम्र होगी हजरत खदीजा से शादी करेगा, 40 साल की उम्र होगी ऐलान नबुव्वत किया जाएगा और ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल तक मेरा नबी मक्के में रहेगा और 13 साल के बाद में जब 53 साल की उम्र होगी तो मुस्तफा जाने रहमत मक्के से मदीना चले जाएंगे। अभी 53 साल जिंदगी का हाल ये रहेगा जब मुस्तफा 53 साल की उम्र में मक्के से मदीना जाएंगे, तब मैं आपसे कहता हूँ लोगों ये मुस्तफा जाने रहमत की पाकीज़ा जिंदगी है, ताकि जब मुस्तफा जाने रहमत मक्के से मदीना चले जाए और मदीने से जब इस्लाम आगे बढ़े तो कल कोई मुस्लिम मुखालिफ ज़बान खोल कर ये न कहने लगे मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था तो अपने बाप की बलबूते फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था अपनी माँ की बदौलत फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था अपने दादा की बदौलत फैलाया, ताकि दुनिया जान ले इस्लाम फैला तो बाप की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो माँ की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो दादा की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला, मुस्तफा के अखलाक की बदौलत फैला। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती हसनैन नज़ा मंजरी बरेली शरीफ। क्या बात है मुफ्ती साहब, इस्लाम फैल रहा है, मुस्तफा जाने रहमत की बदौलत फैल रहा है। इस्लाम के गयूर सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपसे ये बताने के लिए बैठ रहा हूँ अल्लाह के प्यारे मुस्तफा पैगंबर आदम की जब तशरीफ आवरी हो ही गई, सरकार की जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा चल रहा है, सरकार शब रोज की जिंदगी तय करते हुए सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगंबर आदम 6 साल की नन्ही उम्र में है और उसी नन्ही उम्र में मुस्तफा जाने रहमत अलैहि तहियत वसना की वालिदा माजिदा का इंतकाल होने वाला है और जब हुजूर की वालिदा दुनिया छोड़ने वाली है तब हाल ये है मुस्तफा जाने रहमत अपनी माँ के साथ में अपने मकान से और निकले हैं, हजरत आमिना के साथ जा रहे हैं, साथ में उम्मे ऐमन भी है, मुस्तफा जाने रहमत को लेकर गई है। जब कुछ दिनों तक यहाँ यसरिब में रहा गया, वापसी के मौके पर हजरत सैयदा आमिना की तबीयत खराब हो जाती है, सरकार वहीं पर 6 साल की नन्ही उम्र में अबू नामी टीले पर मौजूद है, क्या देखते हैं हजरत सैयदा आमिना है अपने वही बिस्तर, वही कोई बिस्तर नहीं, अरब की पथरीली जमीन जिस जमीन पर बिछाने के लिए नहीं था, सर के नीचे तकिया लगाने के लिए नहीं था, लेकिन उस जमीन पर जहां नंगे पैर चलना मुश्किल और दुश्वार है वहां पर मुस्तफा की माँ की तबीयत खराब हो गई है और जब तबीयत खराब हुई थी हजरत सैयदा आमिना लेट गई है। अल्लाह के पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत अभी 6 साल नन्ही उम्र में है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत को आमिना ने देखा, आमिना ने देखकर के आंखों से आंसू निकलने लगे और जब ज़ारो कतार रोई है सैयदा आमिना तब हाल ये हो गया। दुनिया का दस्तूर ये है जब माँ बाप रोते हैं तो बच्चा भी वजह तो नहीं जानता, लेकिन उन्हें रोते देखकर बच्चा भी रोने लगता है। मुस्तफा जाने रहमत भी रो रहे हैं, हजरत आमिना ने सीने से लगाया, प्यारे नबी के लबो रुखसार की बलाएं ली है और कुछ देर के बाद इरशाद फरमाया था, ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद अब तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे देख रही हूँ, लेकिन रोने की वजह मेरे लाल ये है हर नई चीज को पुराना होना है, जो दुनिया में
آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن اے بیٹے میں اس لیے دنیا چھوڑ کر مسکراتی جا رہی ہو کہ میں نے تیرے جیسا صاف ستھرا محمد کو پیدا کیا ہے، میں نے محمد کو جنم دے دیا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں اسلام کے مقدس شہزادوں، یہی مسجد نبوی ہے، پیغمبر آدم نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے، اور مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میرا نبی، آپ کا نبی، کائنات کا نبی، سب سے افضل و اعلیٰ نبی، کائنات کی جان نبی مصطفیٰ مصلی پر بیٹھے ہیں، اور مصلی پہ بیٹھے بیٹھے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب سسکیوں کی آواز صحابہ کے کانوں تک پہنچی تو نبی کے غلام عرض کر بیٹھے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کن چیزوں نے رلایا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے نماز کو سکون سے پڑھائی ہے، کن باتوں نے مصطفیٰ آپ کو رلایا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، آج مجھ محمد کو اپنی ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے، میری ماں کی یادوں نے رلایا ہے۔ اب میں عرض کروں گا لوگوں یہ بتاؤ تو صحیح، اے جوانوں یاد رکھ لینا، مصطفیٰ کو ماں کی یاد مصلی پہ بیٹھ کے آ رہی ہے، آقا کو یاد آئی ہے تو گھر میں بیٹھ کے رہی، اللہ کے عبادت کے لیے جو مسجد ہے اس مسجد کے محراب میں مصلی پر بیٹھ کر مصطفیٰ یاد کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا ماں باپ کہاں یاد کیے جاتے ہیں، مصطفیٰ کہاں یاد رکھ رہے ہیں۔ اب اپنے معاشرے کا جائزہ لے لو، ہمارے بھی بوڑھے باپ ہیں، ہماری بھی بوڑھے ماں باپ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ جب باپ بوڑھا ہو گیا تب اس باپ کی چارپائی کو دروازے پہ لا کے رکھ دیا گیا ہے، اور دروازے پہ لا کے رکھ دیا گیا۔ اب یہی باپ ہے جب تو کام سے گھر سے واپس آیا جب یہ وہی بیٹا ہے جس بیٹے کے لیے باپ نے پوری زندگی داؤں پہ لگا دی، جس بیٹے کے لیے نہ دن پہ دن جانا تھا، جس بیٹے کے لیے اس باپ نے نہ رات کو رات جانا تھا۔ اب یہی بیٹا شادی شدہ ہو گیا تب یہ پلٹ کے دیکھنے تیار نہیں ہے، جس باپ نے اپنے کلیجے سے ہمیشہ لگایا تھا، جس ماں نے ہمیشہ اپنے سینے سے لگایا تھا، آج انہی ماں باپ کو ان کی چارپائی کے دروازے پر رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کا حال یہ ہے جب شام کو گھر آتا ہے کام سے اور ڈائریکٹ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد اپنے والدین کی کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے، اور بات چیت کچھ نہیں کرنا ہے۔ ادھر دیکھیے وہ حضرت یہی آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہے، آپ ادھر توجہ رکھیے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کو یہ بتانا چاہیتا ہوں، اللہ کے پیارے بندو یہ بتاؤ تو صحیح، جب کوئی بندہ اپنے جب والدین کی چارپائی کو دروازے پہ رکھ دیا گیا ہے، آپ آئے ہیں، آ کر کے سامان لائے، ڈائریکٹ اپنے کمرے میں چلے گئے، 24 گھنٹے ہو گئے، اب اس بوڑھے باپ سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہی تیرا باپ تھا نا جو تیری چھائی دہاڑتا رہا، وہی تیرا باپ ہے نا جو تجھے دیکھتا رہا، اپنے آپ خود نہیں کھایا ہے مگر تجھے کھلایا ہے، جو خود کو کچھ ساری قربانیاں اپنی زندگی کی تمام تر خواہشوں کو تیرے لیے اس نے قربان کر دیا ہے، لیکن تجھے یاد رکھا اپنی ساری خواہشوں کو ترک کر دیا ہے۔ آج تیرا باپ بوڑھا ہو گیا تو اس کے پاس تیرے بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس باپ کے لیے کسی سامان کا ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں گا لوگوں یہ مجھے بتائیے تو صحیح، اس بڑھاپے میں باپ کو ضرورت کس چیز کی ہے، اس بڑھاپے میں باپ کو ضرورت کس چیز کی ہے، اس بڑھاپے میں ماں کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب تیرے سونے کی ضرورت نہیں اس کو، تیری چاندی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، تیرے مال و زر کی ضرورت نہیں ہے اس کو، بڑھاپے میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ بیٹا آئے تو کم از کم اپنے بچوں سے 2 گھنٹے بات کر رہا ہے تو 5 منٹ ہمارے پاس بیٹھ کر کے باتیں کر لے۔ اس بڑھاپے میں ماں باپ کو ضرورت میرے میٹھے دو بولوں کی ہے، لیکن تیرے باپ تو تیرے دو میٹھے بولوں کے لیے ترس رہے ہیں، تو آ رہا ہے جا رہا ہے، ان کی طرف کوئی تیری نظر نہیں۔ میں آپ سے کہوں گا لوگوں اگر تمہیں قیمت جاننی ہے باپ ہوتا کیا ہے، قیمت جاننی ہے ماں ہوتی کیا ہے، ان بچوں سے پوچھو جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، ان بچوں سے پوچھو جن کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں، ان بچوں سے پوچھو جن کے سر پر اللہ حضرات
حضرات خطیب الہند مفکر اسلام مبلغ سنیت شہنشاہ خطابت اولاد غوث اعظم آل رسول حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہو رہی ہے. آپ لوگ سب ادب والے لوگ ہیں اور ہم سیدوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. سید ہمارے سر کا تاج ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ راستہ آپ نہ روکیں، کوئی بھی شخص مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ حضرت کو سکون و اطمینان سے آپ اسٹیج تک آنے دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تقریر کے بعد میں موقع دیا جائے گا، آپ لوگ مصافحہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی سکون و اطمینان سے حضرت کو آپ آنے دیں، بیچ میں راستہ روکنے کی کوشش نہ کرے. یہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت خوش بختی اور خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک آل رسول بعمل عالم دین، نیک عالم دین کی آمد ہو رہی ہے اور ان کے قدم مبارک لہرہ کی سرزمین پر پڑ رہے ہیں. اللہ ان کے قدموں کی برکتیں ہم سب کو میسر فرمائے گا. آپ لوگ بالکل سکون و اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں. کمیٹی والوں کی بڑی محنتیں رہی ہیں اور ماشاءاللہ اب بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ بخیر و عافیت حضرت کو اسٹیج تک وہ پہنچائیں گے. آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، آپ لوگ اچھے ہیں تو اپنے اچھے ہونے کا آپ ثبوت دیں. کوئی بھی دھکا مکی، شور و غل، انتشار کا ماحول آپ نہ بنائیں، بلکہ ہم سیدوں کے در کے غلام ہیں، وہ حضور کی اولاد ہیں. ان کو تکلیف دینا گویا کہ حضور کو تکلیف دینا ہے. ہم اچھے لوگ ہیں، سکون و اطمینان سے حضرت کو آنے دیں اور ایک محبت کے ساتھ ہم اور آپ نعرہ بلند کریں. व्यवस्था गड़बड़ मत करो, गाड़ी सामने यहाँ तक आएगी स्टेज तक, आप हट जाओ, गाड़ी स्टेज तक आएगी, आप लोग हटे एक तरफ को. जब आपको मना करा जा रहा है, मुसाफा सबका हो जाएगा बाद में, आप लोग हट जाए, गाड़ी स्टेज तक आएगी. जब नहीं हट रहा क्या करा जाए, मुसाफा करने का मौका लास्ट में दिया जाएगा, हट जाओ, आप रास्ता छोड़ो. समझाने के बाद नहीं मानना, गाड़ी आएगा. अरे मान जाओ मेरे भाई, हट जाओ थोड़ा थोड़ा यार. भैया यहाँ दूसरे समाज के लोग भी, हमारी बस्ती के लोग बैठे हैं यहाँ, इतनी मोहब्बत देते हैं, दूसरे समाज के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा रास्ता दे दो. सारी कमेटी लगी हुई है. अभी आए नहीं हजरत, किधर आए? बहुत दूर है यार, पास वाले गांव में. हाँ? पास वाले गांव में. अल्लाह आ गया. अच्छा, वो ये तो होना ही है, ये कुर्बानियां तो होना ही. अरे भाई रास्ता दे दो, बिल्कुल इंतशार पैदा मत. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत. औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, शहंशाह खिताबत, मुबल्लिग़ अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैयद अमीन अल-क़ादरी साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद अमीन अल-क़ादरी साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद अमीन अल-क़ादरी साहिब क़िबला. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत. माशाअल्लाह देखिए जिस ज़ात गिरामी का, जिस कदावर शख्सियत का